اس لیے کہ ہماری محنت کی جو شکل اللہ والوں نے ایمان والوں کی کمزوری کو سامنے رکھ کر کے دیا ہے، یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے. سال ہے، 4 مہینہ ہے، چلہ ہے، ہر سال 4 مہینہ ہے، مقامی اعمال ہے، یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے الف با تا پڑھنا ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا ہوتا ہے، ایسی محنت کی ایک شکل اللہ کے علم میں طے ہے اور پسندیدہ ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک محنت کی ایک ترتیب ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے کرنے کی وجہ سے آگے کی استعداد پیدا ہوتی چلی جائے اور وہ چیز زندگی میں قائم ہو جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے اور محنت کی اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح پر اور جس محنت کی بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل چلہ 4 مہینہ سال نہیں ہے، ہماری منزل صحابہ ہے. ہم اس محنت کے ذریعے سے اس زندگی تک پہنچنا چاہتے ہیں جس زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے تھے. اس لیے کہ قیامت تک حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے اور اللہ کی رضا آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ہے. ہمارا امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے. امت کو حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، جائز معلوم ہے، ناجائز معلوم ہے. یہ معلوم ہے کہ سچ بولنے سے نجات ملے گی، جھوٹ بولنے میں ہلاکت آئے گی، صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا اور سود میں ہاتھ ڈالنے سے مال مٹے گا، یہ معلوم ہے. لیکن اندر میں فرائض پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اور اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت اپنی زندگی میں ایک صحیح محنت کے راستے سے اتنی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے کہ جو طاقت اس کو اللہ کے سارے فرائض پر کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے. اور دین کی محنت کا کوئی بھی تقاضا ہے تو اس تقاضے پر قدم اٹھانے کی ہمت اس میں پیدا کر لے. اتنی طاقت پیدا کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. ایک غرض اس کی یہ ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو ایک بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورا دین کیا ہے. اس لیے کہ آج دین کے تعلق سے ہر آدمی کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ میرے پاس جتنا ہے وہ پورا دین ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ نیچے والوں کا. جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے اور 3 وقت والا جمعہ والے کو دیکھتا ہے اور جمعہ والا اس کو بھی دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور جو جمعہ نہیں پڑھتا اس کو دیکھتا ہے شرابی کبابی کو کہ ہم نمازی نہیں پڑھتے باقی کوئی شرابی کبابی ہے. اور جو شرابی کبابی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس کلمہ نہیں ہے. بولے ہم تو کلمے والے ہیں، جنت تو ہماری ہے. آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کے کلمہ پڑھا ہو، مسلمانوں میں تبلیغ کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے جتنا ہے، اس لیے کہ نیچے ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. حالانکہ ہم کو حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر دیکھو، یہ حکم ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کو غفلت کے ماحول سے نکالنا، گناہوں کے ماحول سے نکالنا، دنیا پرستی کے ماحول سے نکالنا اور کچھ وقت کے لیے ایسے ماحول میں رکھنا جس ماحول میں آدمی کو حق سمجھ میں آ جاوے. اس لیے کہ کسی چیز کا حق سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک آدمی اس پر چلے نہیں، اور کسی کا باطل ہونا سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک اس باطل سے بچے نہیں. اس لیے میرے دوستو حق کے سمجھنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے ماحول سے کچھ وقت کے لیے نکلا جائے، 4 مہینے کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے، اور اس ماحول میں رہ کر کے حق کو سمجھا جائے اور حق پر چلنے کی طاقت پیدا کی جائے.
اس کے لیے جماعت میں نکلنا اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے ہے کہ میری دینداری میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے، میرے اسلام میں اور صحابہ کے مسلم اسلام میں کیا فرق ہے. یہ سمجھ میں آئے گا جب غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں جا کر صحابہ کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں گے. اس لیے تبلیغ میں نکلنا اس مقصد کے لیے ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے آئینے میں اپنے دین کو دیکھا جائے اور دینی کمی کو دور کرنے کی فکر میں لگا جائے. جب تک آدمی کو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا آدمی علاج نہیں کرے گا. جب تک ہمیں دینی کمی کا پتہ نہیں چلے گا اس کمی کو دور کرنے کا ہمارے اندر فکر نہیں پیدا ہوگا، اور اگر اس دین کمی کے ساتھ مر گئے تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. بڑے مسائل آخرت کے ہیں، اللہ اور مسائل سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی.